عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 سے لے کر 25 تک یعنی 3 آیتیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن اور اگر، واو کا معنی ہے اور آپ نے پڑھا ہوا ہے، ان کا معنی ہے اگر یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے وہاں پہ مثالیں بھی دی تھیں۔ کن تم ہو، ٹھیک ہے۔ کانا یکونو یہ سارا جو ہے ہونے کے معنی میں ہے، کبھی تھے کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی ہونے کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے تو تم کا مطلب ہے تم، ٹھیک۔ تم کا مطلب ہے تم، آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے۔ کن کا مطلب ہے ہو۔ فی کا معنی بیچ میں، ریب کہتے ہیں شک کو، یہ بھی پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے۔ مما اس کے بارے میں، یہ 2 لفظ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا، ایک من ہے ایک ما ہے۔ من کا معنی سے اور ما کا مطلب ہے جو۔ مما اس میں سے جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، یہ 2 لفظ ہیں، ایک نزلہ ہے اور ایک نا ہے۔ نا کا معنی میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ ہم نے پڑھا بھی ہے کہ نا کا معنی ہم ہیں، اور نزلہ نازل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو نزلنا نازل کیا ہم نے، اعلیٰ اوپر پر، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے۔ عبدنا 2 لفظ ہیں، ایک عبد ہے ایک نا ہے۔ تو نا کا معنی یہ دیکھیں ہم نے کیا ہے ہم، یہاں بھی ما کا معنی اپنا ہم، ٹھیک ہے۔ دوسرا عبد، عبد بندے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُو پس لے آؤ، فا کا معنی پس، اوتو لے آؤ، یہ اوتو آپ کے لیے نیا لفظ ہے۔ بے صورتن ایک صورت، با کا معنی ساتھ یا با کا معنی کوئی بھی نہیں ہے، زائدہ ہے۔ صورتن کا مطلب کیا ہو گیا؟ صورت، ٹھیک ہے۔ من مثلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کے آخر میں تنوین ہو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک یا کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ تو تنوین ہے تو اس کا مطلب ہے ایک صورت۔ من مثلی اس کی مثل، من کا معنی سے، مثل کا معنی مثل، ہی کا معنی اس، ہی کا معنی وہ آپ نے پڑھ لیا ہے پیچھے، ٹھیک ہے۔ ہی اور ہما اور ہم، ٹھیک ہے۔ ہی میں نے بتایا تھا، ہوا بتایا تھا اور ہو بتایا تھا۔ میں نے کہا تھا یہ ایک ہی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مرد۔ مثل، مثل کو کہتے ہیں، آپ استعمال کرتے ہیں، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی مثل ہے، یہ بے مثال ہے، یہ بے مثل ہے۔ مثل آپ کو اردو میں آتا ہے من کا معنی سے، مثلی ہی اکٹھا کر کے پڑھیں تو اس کی مثل۔ واو کا معنی اور ادعو پکارو، یہ دعا سے، دعا بھی پکارنے کو کہا جاتا ہے۔ دعوت ہم کہتے ہیں فلاں کو ہم نے دعوت دی ہے، دعوت کا مطلب ہے پکارا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے تو یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ واو کا معنی اور ادعو پکارو۔ شہداء گوں کو، ٹھیک ہے۔ شہداء گوں کو یہ جمع ہے، کم جو تمہارے ہیں۔ من کا معنی سے، دون کا مطلب ہے علاوہ، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے۔ اللہ اللہ کے، ان پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے۔ کن تم ہو، یہ پڑھ لیا ہم نے کن تم، یہی والا کن تم دوبارہ ہے، صادقین سچے۔ فا کا معنی پس، ان کا معنی ہے اگر، یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے۔ لم کا معنی نہیں، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تفعلو تم نے کیا، واو اور الف آیا تو اس کا مطلب ہو گیا یہ جمع ہے، اور تا اگر ہویا تو اس شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم، اور فے عین لام فعل، فعل کسی کام کرنے کو کہا جاتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے نہیں کیا، یہ میں نے پیچھے آگے لم کی مثال دیتے ہوئے یہی سبق آپ کو پڑھایا تھا۔ واو اور لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، تا شروع میں ہو گیا اس کا مطلب ہے تم، آخر میں واو اور الف ہوگا تو اس کا مطلب ہے جمع، اور فے عین لام کا مطلب ہے فعل کام کرنے کو کہا جاتا ہے، اور لن میں نے بتایا تھا کہ یہ مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے، اور لم میں نے کہا تھا ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے ایسا نہیں کیا یا ایسا نہیں کر سکے اس سے پہلے، وَلَمْ تَفْعَلُوا اور آئندہ بھی کبھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ فاؤ کا معنی پاس اتقو کا مطلب ہوتا ہے بچو، ڈرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں معنی بچوں کی ہوگا، النار آگ سے، ٹھیک ہے۔ نار آگ کو کہتے ہیں۔ التی جو کہ، یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، الذی، ٹھیک ہے، وہ ایک مرد، اور التی وہ ایک عورت، ٹھیک ہے، یہ پڑھا تھا۔ وقود التی وہ آگ کے جس کا، وقودہا، وقود ایندھن کو کہا جاتا ہے، ہاں اس کے،
ہاں اس آگ کے. وقود کیا ہے؟ ایندھن ہے. کیا ایندھن ہے؟ اس کے ایندھن ہے الناس و انسان، واو اور الحجارت و پتھر، یعنی اس کے ایندھن ہے انسان اور پتھر. الناس آپ نے پہلے ترجمہ پڑھا ہوا ہے، حجارہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، آپ نے پہلے نہیں پڑھا. اعدت وہ تیار کی گئی ہے، یہ بھی آپ نے پہلے نہیں پڑھا. للکافرین کافروں کے لیے، لام کا معنی کے لیے، کافرین کافر. واو اور بشر، بشر کہتے ہیں خوشخبری سنانے کو، ٹھیک ہے. بشر خوشخبری سنا دو، یہ بھی آپ کے لیے نیا لفظ ہے. الذین ان لوگوں کو پہلے آپ نے پڑھ لیا ہے. آمنو جو ایمان لائے، یہ بھی پہلے پڑھ لیا ہے. واو کا معنی اور ہے. عاملو جنہوں نے کام کیا، عمل کام کرنے کو کہتے ہیں. الصالحات نیک کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے. وعملوا الصالحات نیک کام کیے. انا بے شک، یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے. لہم ان کے لیے بار بار ہم نے پڑھا. لام کے لیے، ہم کا مطلب ہے وہ سب، یہ ہم نے بار بار پیچھے پڑھ لیا. لہم ان کے لیے جنات، جنتیں ہیں. آپ سب کو پتہ ہے جنت کیسے کہتے ہیں. ویسے جنت کا لغوی معنی باغوں کے ہے، جنت باغ کو کہا جاتا ہے. اور جنت کو جنت بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر باغات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تجری جاری ہوتی ہیں، چلتی ہیں، یہ آپ کے لیے لیا لفظ ہے. من کا معنی سے تخت، نیچے کو کہا جاتا ہے. میں نے پیچھے پڑھایا تھا تخت نیچے ہے، فوق اوپر ہے. تو یہ دو لفظ ہیں، ایک تخت ہے، ایک ہا ہے. من تخت ہا، تخت نیچے، ہا اس کے. من تخت ہا اس کے نیچے سے، ٹھیک ہے. من کا معنی سے تخت نیچے، ہا اس کے. الانہار نہریں، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نہروں کو. کلما جب بھی، یہ بھی پیچھے پڑھ لیا ہم نے. رزقو رزق سے ہے، اور رزقو مطلب ہے رزق دیا جائے، یہ رزق سے ہے. من ہا اس میں سے، من کا معنی سے، ہا کا مطلب ہے وہ مراد کیا ہے؟ جنت، ٹھیک ہے. من ہا اس سے. تو من ثمرتن پھلوں سے، من کا معنی سے ثمرت پھلوں کو کہتا ہے. رزقن رزق ہوگا. قالو تو وہ کہیں گے. کالا میں نے کہا تھا، کالا، کالو، قیلا، یہ کہنے کے معنی کے اندر ہے. یقولو قرآن میں مختلف الفاظ میں یہ استعمال ہوں گے. صیغہ بدلتا ہے، معنی کے اندر تبدیلی تو ہوتی ہے، لیکن بنیادی معنی کہنا ہی آپ کے ذہن میں آپ کو ہونا چاہیے. قالو وہ کہیں گے، ہاذا یہ آپ کو پڑھا دیا میں نے، ٹھیک ہے. الذی وہی ہے، ٹھیک ہے. الذی وہ ایک مرد یا اور وہی رزق ہے. رزقنا جو رزق دیا گیا تھا. اب یہ دو لفظ ہیں، ایک رزق ہے، ایک نا ہے. رزق کا مطلب ہے رزق ہے، نا کا مطلب ہے ہم، نا کا مطلب ہے ہم، یعنی جو رزق دیا گیا تھا ہمیں. من کا معنی سے قبل پہلے کو کہا جاتا ہے، یہ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، میں نے آپ کو پڑھایا بھی ہے. قبل اور بعد، قبل پہلے، بعد میں، ٹھیک ہے. یہ نہیں من قبل اس سے پہلے. واو کا معنی اور اتو ہوگا بھی، یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے. بھی اس سے، بی کا معنی ساتھ، ٹھیک ہے. ہی کا مطلب ہے وہ، اس سے. متشابہہ ملتا جلتا، ہمارے یہاں اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ اس کے متشابہ ہے. متشابہ یعنی اس سے ملتا جلتا ہے. مشابہ ایک لفظ بھی ہوتا ہے، وہ بھی اسی سے بنا ہے. مشابہ ملتے جلتے ہوئے کہا جاتا ہے. واو کا معنی اور، لام کا معنی کے لیے، ہم کا مطلب ہے وہ، یہ پہلے ہم نے پڑھ لیا. ولہم اور ان کے لیے. فی ہا دو لفظ ہیں، ایک فی ہے، ایک ہا ہے، پہلے پڑھ لیا ہے. اس میں ازواجن بیویاں ہیں. اردو میں استعمال ہوتا ہے زوجہ. زوجہ کیسے کہتے ہیں؟ بیوی کہتے ہیں. زوجہ کی جمع ازواج ہے، بیویاں، ٹھیک ہے. اردو میں استعمال ہوتا ہے. مطہرۃ پاک، ٹھیک ہے. طہارت سے بنا ہے، طہارت پاکی کو کہا جاتا ہے. واو اور ہم وہ، فی ہا اس میں، فی کے معنی بیچ میں، ہا کا معنی وہ. خالدون ہمیشہ رہیں گے، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے. یہ باقی سارے لفظ آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں. وَإِنْ اور اگر تم ہو، فی ریب شک میں، مما اس کے بارے میں جو نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فأتو تو لے آؤ، بصورت ایک صورت، من مثلہ اس کی مثل، ودعو اور پکارو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو،
من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان اگر تم صادقین سچے ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم ایسا نہیں کر سکے وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے فَاتَّقُوا پس تم بچو النَّارَ آگ سے التی وہ آگ وقودها جس کے ایندھن ہیں الناس لوگ والحجارت اور پتھر اعدت وہ تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے وبشر اور خوشخبری سنا دیجئے الذین ان لوگوں کو آمن جو ایمان لائے وعملوا اور کام کیے انہوں نے الصالحات نیک وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے ان بے شک لہم ان کے لیے جناتن یہ جناتن جنتے ہیں یا ان کے لیے باغات ہیں دونوں معنی درست ہیں تجری چلتی ہیں من تحتیا اس کے نیچے الانہار نہریں کلما جب بھی رزقو انہیں رزق دیا جائے گا منہا اس سے من ثمرتن پھلوں سے رزقاً رزق ہوگا قالو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ تو وہی ہے رزقنا جو ہمیں رزق دیا گیا تھا من قبل اس سے پہلے وَأُتُو اور ہوگا بھی اس سے متشابہ ملتا جلتا وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس جنت میں ازواجن بیویاں ہوں گی مطہرۃ پاک وہم اور وہ فیہا اس جنت میں خالدون ہمیشہ رہیں گے یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت پیش کر لیا اب میں مختصراً آپ کو سامنے اس کی تشریح پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے تو تم قرآن کی اس ایک سورت کی مثل کوئی سورت پیش کر لو اصل میں ایسا ہوا کہ مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل جو ہے کتاب پیش کر سکتے ہیں اور ہم اس کی مثل قرآن پیش کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے تو تم بھی اس کی مثل جو ہے کتاب بنا کر پیش کر سکو اب وہ ایسا نہیں کر سکے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم ایک سورت کی ایک ایک قرآن پورا نہیں پیش کر سکے تو پھر تم اس کی 10 صورتوں کی مثل 10 صورتیں بنا لو پھر جب وہ 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا چیلنج اس آیہ مبارکہ میں کیا کہ اگر تم 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکے تو تم پھر اس کی ایک صورت کی مثل جو ہے صورت پیش کر لو اگر تم سچے ہو اور اگر تم خود نہیں بنا سکتے ہو اور تمہارے مددگار اور حمایتی جو ہیں ان کو بنا لو اور سارے مل کر جو ہے اس کی مثل پیش کر سکو لیکن وہ قرآن کی ایک صورت کی مثل بھی پیش نہیں کر سکے اور اس سے وہ عاجز ہو گئے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے بہت کوششیں کی لیکن تم اس کی مثل نہیں پیش کر سکے اور آئندہ قیامت تک بھی تم اس کی مثل پیش نہیں کر سکو گے قرآن کی ایک آیت کی مثل بھی نہیں بنا سکو گے ایک سورت کی مثل بھی نہیں بنا سکو گے لہذا تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ آگ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے اس آگ سے مراد جو ہے جہنم کی آگ ہے اور اس کی سختی کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جو ہے یہ 1 گنا ہے اور 69 گنا جو ہے اس سے زیادہ گرم جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے وہ اتنی سخت ہے اور دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی اب وہ سیاہ اور تاریکی ہے اور آپ اس کو دیکھ لیں کہ وہ 1000 سال تک جو ہے اس سے پہلے جلائی گئی ہے اور دنیا کے آگ جو ہمارے جلانے کے لیے کافی ہے یہ 17واں حصہ ہے جہنم کی آگ کا اور جہنم کی آگ 69 گنا اس سے زیادہ گرم اور سخت ہے اگلی آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ابھی نبی کریم علیہ السلام کو کہ آپ ان لوگوں کو خوشخبری دیں جنہوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے اور اس جنت کے نیچے یعنی اس جنت کے اندر باغات ہیں اور ان باغات کے نیچے نہریں چلتی ہیں اور جب بھی جنت میں ان کو رزق دیا جائے گا تو وہ پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا اور وہ جو ہیں
کہیں گے جنتی کہ یہ تو اسی طرح کا پھل ہیں جو ہمیں دنیا کے اندر دیے گئے تھے، اور ہوں گے بھی واقعی اس سے ملتے جلتے ہوں گے، دنیا والے پھلوں کی طرح بھی ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ اس سے بہت زیادہ اعلیٰ ہوگا اور لاجواب ہوگا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ دو طرح کے پھل ہوں گے، ایک تو دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اور ایک ایسے ہوں گے کہ جس کے بارے میں کسی ذہن نے آج تک سوچا بھی نہیں ہوگا، اتنے بہترین وہ پھل ہوں گے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور جنت کے اندر ان کو بیویاں بھی ملیں گی جو پاک ہوں گی اور صاف ہوں گی، اور جنتی جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی وہ جنت سے نہیں نکلیں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو خاص نعمتوں کا ذکر کیا، ایک تو پھلوں کا ذکر کیا ہے، دوسرا اس کے لیے جنت کی نہروں کا ذکر کیا ہے۔ تو جنت کی نہریں جو ہیں وہ مختلف ہوں گی۔ ایک جنت کی نہر جو ہوگی دودھ کی ہوگی، اور جس کا ذائقہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا اس جنت کی نہر کا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری جنت کی نہر جو ہے اس میں صاف اور شفاف پانی ہوگا، جس کے پانی میں مٹی اور ریت کے ذرات شامل نہیں ہوں گے، اور اس پانی کا رنگ اور ذائقہ بھی کبھی تبدیل نہیں ہوگا دنیا کی پانی کی طرح۔ اور تیسری نہر جو ہے جنت میں شراب کی ہوگی، دیکھنے میں شراب ہوگی لیکن یہ کسی اعتبار سے دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی۔ دنیا کی شراب پینے سے انسان کو نشہ چڑھ جاتا ہے، اور وہ اس کا عقل جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ کڑوی ہوتی ہے اور ترش ہوتی ہے، اور اس سے انسان کی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن جنت کی جو یہ شراب ہوگی وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہوگی، اور وہ جو خوش نصیب لوگ جو ہے وہ جنت کی وہ شراب پئیں گے، اور جو لوگ دنیا کی اندر شراب پیتے ہیں وہ جنت کی شراب سے محروم ہوں گے۔ اور ایک نہر جنت کے اندر شہد کی ہوگی، اور وہ اس کا شہد بالکل صاف اور شفاف ہوگا، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی، اور وہ اعلیٰ درجے کی اس کے اندر جو ہے مٹھاس ہوگی۔ یہ جنت کی جو ہے نہریں اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں جنتیوں کے لیے تیار کی ہیں، ایسے انعامات کیے ہیں کہ جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں قسم قسم کے باغ ہوں گے جو بظاہر دنیا کے ان کے پھل ملتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں ان کی طرح نہیں ہوں گے۔ اچھا، اور ایک اور یہ نہروں کے بعد درمیان والی بات کاٹ لینا، ٹھیک ہے؟ اچھا، جنتیوں کے لیے جنت کے اندر پاک بیوی ہوں گی۔ دنیا کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان میں مختلف انسانی جسم ہے، بدبو بھی پیدا ہو سکتی ہے، گندگی بھی ہو سکتی ہے، پیشاب بھی آتا ہے، پخانہ بھی آتا ہے، حیض بھی آتا ہے، لیکن جنت کی جو بیویاں ہوں گی وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہوں گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جنت میں نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، نہ تھوکیں گے، اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور ان کا پسینہ مشک کا ہوگا۔ مشک اعلیٰ درجے کی خوشبو ہوتی ہے، اور ان کی بیویاں جو ہے وہ بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے نعمتیں تیار کی گئی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔